پاکستان اور سعودی عرب میں بدھ کو ایک ساتھ عید ہونے کا امکان. سعودی عرب میں چاند نظر نہیں آیا. آج 30واں روزہ عید الفطر بدھ 10 اپریل کو ہوگی. پاکستان میں رویت ہلال کمیٹی آج بیٹھے گی. چیئرمین رویت ہلال کمیٹی مولانا عبدالخبیر آزاد کی زیر صدارت اجلاس اسلام آباد میں ہوگا. صوبائی دارالحکومتوں میں زونل کمیٹیوں کے اجلاس ہوں گے. محکمہ موسمیات نے بتایا ہے آج شوال کا چاند نظر آنے کا قوی امکان ہے. ملک کے اکثر حصوں میں مطلع صاف ہوگا. انسانی آنکھ سے نظر آنے کے لیے چاند کی عمر بھی پوری ہوگی. پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان $5 بلین کے سرمایہ کاری پیکج کا پہلا مرحلہ تیز کرنے کا عزم. کاروبار اور سرمایہ کاری بڑھانے پر غور. وزیراعظم شہباز شریف کی مکہ میں سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان سے ملاقات میں پاکستانی معیشت میں سعودی کردار اور سرمایہ کاری بڑھانے پر بات چیت. ملاقات کا اعلامیہ جاری. سعودی ولی عہد کی وزیراعظم شہباز شریف کو عہدہ سنبھالنے پر مبارکباد. وزیراعظم شہباز شریف نے سعودی عرب کی حمایت اور مہمان نوازی پر شکریہ ادا کیا. دونوں رہنماؤں کا غزہ میں اسرائیلی کارروائیاں روکنے کے لیے بین الاقوامی کوششوں پر زور. وزیراعظم شہباز شریف نے وفد کے ہمراہ عمرہ بھی ادا کیا. بیت اللہ کے دروازے کھول کر زیارت خاص کرائی گئی. وزیراعظم شہباز شریف وطن واپس پہنچ گئے. The Secretary did speak with the Foreign Minister of Pakistan on Friday to reaffirm our robust partnership, which advances the prosperity of Pakistan and the United States. بلنکن اور اسحاق ڈار کے درمیان دونوں ملکوں کے تعلقات آگے بڑھانے پر بات ہوئی. گفتگو میں مضبوط شراکت داری کی توثیق کی. ترجمان امریکی محکمہ خارجہ کی بریفنگ. کہا پاکستانی وزیر خارجہ نے تجارتی اور سرمایہ کاری کی شراکت کو وسعت دینے پر گفتگو کی. انسداد دہشت گردی پر جاری تعاون کی اہمیت پر تبادلہ خیال ہوا. خواتین کو بااختیار بنانے پر بات ہوئی. صحافی کے سوال پر میتھیو ملر نے کہا پاک بھارت تناؤ کی صورتحال پر میڈیا رپورٹس کو دیکھ رہے ہیں. امریکہ پاک بھارت الزامات کے بیچ میں نہیں آنا چاہتا. پاکستان اور بھارت تمام مسائل کا حل بات چیت سے تلاش کریں. ننانوے سال بعد مکمل سورج گرہن. میکسیکو سے سورج گرہن کا آغاز ہو گیا. رواں سال کا پہلا مکمل گرہن امریکہ میں بھی دیکھا جا سکتا ہے. صدر بائیڈن نے وائٹ ہاؤس کی گیلری سے سورج گرہن کا مشاہدہ کیا. امریکہ کی 15 ریاستوں میں ایمرجنسی نافذ. امریکہ کے بعد کینیڈا میں بھی مکمل سورج گرہن دیکھا جا سکے گا. اس سے قبل مکمل سورج گرہن 24 جنوری 1925 کو دیکھا گیا تھا. مستقبل میں 26 اکتوبر 2144 میں مکمل سورج گرہن دیکھا جا سکے گا. آرمی چیف کا قومی کرکٹ ٹیم کے احساس میں افطار ڈنر. کاکل میں فزیکل ٹریننگ مکمل کرنے کے بعد تمام کرکٹرز کو آرمی ہاؤس میں افطار ڈنر دیا گیا. ISPR کے مطابق آرمی چیف نے قومی ٹیم کے کھلاڑیوں کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا. کھلاڑیوں نے کاکل میں تربیت کا موقع فراہم کرنے پر آرمی چیف سے اظہار تشکر کیا. کھیلوں کے فروغ کے لیے پاک فوج کے کردار کو بھی سراہا. افطار ڈنر میں چیئرمین PCB اور بورڈ کے دیگر حکام بھی شریک ہوئے. فوج کی زیر حراست 9 اور 10 مئی واقعات کے 20 مجرم رہا. مجموعی سزا میں سے 1 سال کی سزا معاف کر دی. کسی مجرم نے سزا مکمل نہیں کی تھی. آرمی چیف نے عید سے قبل رعایت دی. راولپنڈی کے 8, لاہور کے 3, گجرانوالہ کے 5 مجرموں کو 1 سال قید بامشقت سنائی گئی تھی. رہا ہونے والوں میں دیر کے 3 اور مردان کا 1 مجرم بھی شامل ہے. تمام افراد کو 6 اور 7 اپریل کو رہا کر دیا گیا. اٹارنی جنرل نے سپریم کورٹ کو تحریری طور پر آگاہ کر دیا. کل چیئرمین اور ڈیپٹی چیئرمین سینٹ کا انتخاب ہوگا یا نہیں. PTI کی درخواست پر فیصلہ محفوظ. سینٹ سیکریٹریٹ نے سینٹ اجلاس کا ایجنڈا جاری کر دیا. اجلاس کل صبح 9 بجے ہوگا. سیکریٹری سینٹ اجلاس کے لیے پریزائڈنگ افسر کا اعلان کریں گے. 9 منتخب ارکان سینٹ حلف اٹھائیں گے. 9 منتخب ارکان کی حلف برداری کے بعد چیئرمین سینٹ کا انتخاب ہوگا. چیئرمین سینٹ کے انتخاب کے نتائج کا اعلان کیا جائے گا. PTI کا چیئرمین اور ڈیپٹی چیئرمین سینٹ کے انتخاب کا بائیکاٹ کا فیصلہ. تحریک انصاف کور کمیٹی کا اعلامیہ جاری.
खैबर पख्तूनख्वा के सेनेटर्स की ऐवान में मौजूदगी तक चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन इंतखाब मुलतवी करने का मुतालबा। कहा सेनेट में तमाम इकाइयों की नुमाइंदगी के बगैर इंतखाब गैर आईनी और नाकाबिल कबूल है। ईद से पहले कराची में क्रिमिनल्स को खुली छूट। एक दिन में 4 जिंदगियां, स्ट्रीट क्राइम की भीड़ चढ़ गई। साइट एरिया मेट्रोवल में घात लगाए मोटरसाइकिल सवार मुलजिमों ने 2 तरफ से गाड़ी पर फायरिंग कर दी। 2 अफराद जाँ बहक, गाड़ी से 1 करोड़ 35 लाख लूट कर फरार। जाँ बहक शेर आलम और जाकिर पोल्ट्री फार्म मुलाजिम थे, रकम बैंक में जमा कराने जा रहे थे। स्कीम 33 सिकंदर गोट में 25 साल के शुजात को गोली मार दी गई। मकतूल ने स्ट्रीट क्रिमिनल्स को देखकर गाड़ी रिवर्स करने की कोशिश की। मुलजिमान ने गाड़ी का दरवाजा खोला और फायरिंग कर दी। औरंगी टाउन फरीद कॉलोनी में शहरी को घर के दरवाजे पर लूट मार के दौरान गोली मार दी गई। वजीर दाखिला सिंध का सख्त नोटिस, SHO साइट को मुअत्तल करने का हुक्म दे दिया। ह्यूमन राइट्स कमीशन का कराची की सूरत हाल पर इजहार तशवीश। कराची में स्ट्रीट क्रिमिनल्स की दीदा दलेरी उरूज पर पहुंच गई। गुलिस्तान जौहर में आज सेकंड के अंदर 3 मोबाइल फोन छीन कर फरार हो गए। CCTV फुटेज में मुलजिमों के चेहरे साफ जाहिर हैं। 24 घंटे गुजरने के बावजूद पुलिस डकैत पकड़ने में नाकाम। इंचार्ज CTD राजा उमर खत्ताब का इंकशाफ। कहा कराची की सूरत हाल कच्चे से ज्यादा खराब है। शहर में 70% गैर कानूनी असलहा ऑनलाइन आ रहा है। क्रिमिनल नशे या खौफ में गोली मार देते हैं। असलहा सप्लाई गिरोह में ज्यादातर सरकारी मुलाजिम मुलव्वस हैं। सारे गैर कानूनी हथियार लीगल कर दें या फिर लीगल भी जमा कर लें। कराची में रोज 166 मुकदमे होते हैं, जो दूसरे बड़े शहरों से कम हैं। एडिशनल IG याकूब मिन्हास की निराली मंतक। वज़ीर आला सिंध की ज़ेर सदारत अमन व अमान पर इजलास। मुराद अली शाह की शहर भर में आज और कल सख्त सिक्योरिटी की हिदायत। कहा उम्मीद है कराची पुलिस बेहतरीन काम करके जराइम का खात्मा करेगी। वज़ीर आला ने कहा चाहता हूं हर लिहाज से अवाम के जान माल हिफाजत यकीनी बनाई जाए। सूबाई वज़ीर दाखिला ज़ियाल अंजार कहते हैं कराची मुआशी शहरग है, हर हाल में अमन व अमान कायम करेंगे। स्ट्रीट क्राइम्स में लोगों के जान माल के ज़िया पर अफसोस है। पुलिस, रेंजर्स और एजेंसी से उम्मीद है सूरत हाल पर काबू पा लेंगे। कच्चे के डाकुओं ने हुकूमती रिट चैलेंज की है, उन्हें और सहूलतकारों को नहीं छोड़ेंगे। ईरानी सदर इब्राहिम रईसी 22 अप्रैल को पाकिस्तान आएंगे। ईरानी सदर का 3 रोजा दौरा पाक ईरान गैस पाइपलाइन से मुताल्लिक है। सदर मुमलिकत और वजीर आजम समेत दीगर हुकाम से मुलाकातें करेंगे। ईरान से गवादर को बिजली की रसद में इजाफे के अलावा मजीद सरहदी गुजरगाहें खोलने पर भी बात होगी। कई शोबों में मुआहदों और मफाहमती याददाश्तों पर दस्तखत का भी इम्कान। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। 100 इंडेक्स ने 69,000 की नफसियाती हद भी उबूर कर ली। कारोबार के दौरान जबरदस्त तेजी देखी गई। 1230 पॉइंट्स के इजाफे से इंडेक्स 69,619 पॉइंट्स पर बंद हुआ। I have no affiliation whatsoever with any political party or figure, but unfortunately one political party had preferred this petition, and though I have paid hefty price, but I am overwhelmed to proclaim that the Chief Justice of Khyber Pakhtunkhwa preferred to triumph the rule of law. अपने फैसलों की हमें बहुत बड़ी कीमत चुकाना पड़ी। चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट जस्टिस मोहम्मद इब्राहिम खान का फुल कोर्ट रेफरेंस से खिताब। कहा मैंने कानून के मुताबिक फैसले किए, मगर मुझे सियासी जमात से मंसूब किया गया। कोई साइल समझता है कि उनके साथ इंसाफ नहीं हुआ तो कयामत के रोज हाजिर हूँ। हमने आईन और कानून के मुताबिक फैसले किए हैं। पेशावर हाई कोर्ट आईन और कानून के मुताबिक फैसले करता रहेगा। कमर जावेद बाजवा, फैज हमीद और दीगर के खिलाफ कानूनी रुकावट तोड़ने, लापरवाही और गलत बयानी पर इंदराज मुकदमा की दरखास्त। कमर जावेद बाजवा ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर दरखास्त पर एतराज उठा दिया। अदालत ने एतराजात पर नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब कर लिया। FIA में दायर दरखास्त पर कानून के मुताबिक फैसला करने की हिदायत। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने कहा यह आम मुकदमा है, ठीक है बड़े लोग भी इसमें हैं, कानून और कायदे के मुताबिक इंक्वायरी का फैसला FIA को करना है।
حکومت کا عوام کو عید الفطر کا تحفہ، نیپرا نے بجلی 4 روپے 92 پیسے فی یونٹ مہنگی کر دی، اضافہ فروری کے ماہانہ فیول ایڈجسٹمنٹ کی مد میں کیا گیا، لائف لائن اور کے الیکٹرک صارفین پر اطلاق نہیں ہوگا، صارفین کو اپریل کے بجلی بلوں میں اضافی ادائیگیاں کرنا ہوں گی۔ عید کی تیاری سر پر، کوئی نہ بیٹھے گھر پر، ملک بھر کے بازاروں میں گہما گہمی عروج پر پہنچ گئی، شہر شہر خواتین کی رنگ برنگی چوڑیوں اور میچنگ دوپٹے کی خریداری، جیولری کے سٹالز پر بھی رش، بچوں نے بھی من پسند کپڑے اور جوتے خرید لیے، ملتان میں حضرات کو کرتے کے ساتھ میچنگ چپل اور ویسٹ کوٹ کی تلاش، پنڈی والے بھی دھنا دھن عید خریداری میں مصروف، سندھی ٹوپی کی خریداری کے بعد بغیر عید ادھوری، جیکب آباد میں 500 سے 30,000 تک کی سندھی ٹوپی موجود، نواب شاہ میں سفید پوش طبقے کے لیے عید کا جوڑا صرف 500 روپے میں دستیاب، پشاور میں شہریوں کا جم غفیر بازاروں میں خریداری کے لیے امڑ آیا۔ جو 500 روپے روزانہ کا کرایہ ہے آج انہوں نے 2000 کر دیا ہے، لوگوں کو پریشان کر رہے ہیں۔ سر پار کر مٹی جا رہا ہوں، پہلے تو 1350 روپے تھے لیکن ابھی 1600 1700 لے رہے ہیں۔ کراچی میں مقامی غیر مقامی سب لٹ رہے ہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں، ٹرانسپورٹرز نے پردیسیوں کو دونوں ہاتھوں سے لوٹنا شروع کر دیا، کرایوں میں من مانا اضافہ کر دیا، انتظامیہ کے ایکشن کے باوجود محنت کش سفید پوش 200% زائد دینے پر مجبور، سندھ کے وزیر ٹرانسپورٹ شرجیل میمن کی ہدایت پر ایکشن، 471 گاڑیوں کے خلاف کارروائیاں، 7,44,000 سے زائد کرایہ مسافروں کو واپس کرنے کا دعویٰ۔ غریب آدمی کیا کھائے گا کیا نہیں کھائے گا، عوام کے لیے تو گورنمنٹ نے کچھ کیا ہی نہیں ہے، گائے کے گوشت سے بھی اوپر جا رہی ہے۔ ہم گوشت لینے کے لیے آئے ہیں، بہت ریٹ ہائی پائی ہے، کوئی سننے والا نہیں ہے۔ کراچی میں عید سے قبل منافع خوروں کی منمانیاں، شہری پریشان، انتظامیہ غائب، کوئی پوچھنے والا نہیں، اچانک مرغی کی قیمت 800 روپے کلو تک پہنچ گئی، بیف کی قیمتیں بھی آسمان پر، ہڈی والا 1300 اور بغیر ہڈی والا 1500 روپے کلو میں فروخت، سندھ حکومت کے سرکاری ریٹ پر ملنے والا ریلیف صرف کاغذی کارروائی تک محدود، سبزیوں کی قیمتوں کو بھی پر لگ گئے، عید کے موقع پر پکوانوں میں استعمال ہونے والے ٹماٹر، ادرک اور لہسن کی قیمتیں آسمان سے باتیں کرنے لگی، ادرک اور لہسن 700 سے 800 فی کلو میں دستیاب، ٹماٹر 300 سے 350، پیاز 300 روپے فی کلو میں فروخت۔ مخصوص نشست پر منتخب ہونے والی نون لیگ کی ایم این اے شازیہ فرید کا گجرانوالہ میں انوکھا استقبال، لیگی رہنما شاہد ناگرہ نے ڈالر، یورو، ریال نچھاور کر ڈالے۔ سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی نے نئی سیاسی جماعت کے لیے الیکشن کمیشن سے رجوع کر لیا، کوائف جمع کرا دیے، کہتے ہیں آئندہ انتخابات میں نئی جماعت سے بھرپور حصہ لیں گے۔ 9 مئی کے مقدمات میں لاہور کی انسداد دہشت گردی، عدالت نے صنم جاوید اور عالیہ حمزہ کے جوڈیشل ریمانڈ میں 14 دن کی توسیع کر دی۔ صنم جاوید اور عالیہ حمزہ کو سرگودھا جیل سے پیشی کے لیے عدالت لایا گیا تھا۔ جنا ہاؤس حملہ کیس میں 3 بھائیوں کی درخواست سے ضمانت منظور، لاہور ہائی کورٹ کا فیضان، ولی اور وقاص کو 1 لاکھ روپے کے مچل کے جمع کرانے کا حکم۔ 41 سے آ رہے تھے، ٹریکٹر والا جا رہا تو وہاں پر ٹکر لگی تو ہم گر گئے۔ ٹوبہ ٹینک سنگھ کی تحصیل پیر محل میں ٹریکٹر ٹرالی اور سکول وین میں تصادم، 4 بچے جاں بحق، 11 زخمی ہو گئے، 4 بچوں کی حالت تشویشناک، جاں بحق ہونے والوں میں 4 سال کا احمد عمر، 4 سال کا معیز، 13 سال کا احمد اور 14 سال کی حسنہ شامل ہیں۔ رمضان کے آخری ایام میں بھی غزہ پر اسرائیلی حملے جاری، 24 گھنٹوں میں 38 فلسطینی شہید، 6 ماہ میں شہداء کی تعداد 33,207 ہو گئی۔ عالمی ادارہ صحت نے غزہ میں بچوں کی شہادتوں کو انسانیت کے چہرے پر بدنما داغ قرار دے دیا۔ WHO کے ڈائریکٹر جنرل ٹیڈروس کا کہنا ہے، ہزاروں بچوں کی شہادت انسانیت کے لیے شرم کا مقام ہے۔ اقوام متحدہ کے پاپولیشن فنڈ کا کہنا ہے، غزہ میں صحت مند بچوں کی پیدائش اب ممکن نہیں، 1,55,000 حاملہ شدید تناؤ کے ساتھ زندگی گزار رہی ہیں۔ ایران نے دنیا بھر میں اسرائیلی سفارت خانوں کو اپنا ہدف قرار دے دیا،
ایرانی فوج کے چیف آف سٹاف میجر جنرل محمد حسین بغیری نے کہا ایران اپنے رد عمل کا وقت اور طریقہ کار خود طے کرے گا، ایسا جواب دیں گے کہ اسرائیل اپنے کام پر پچھتائے گا۔ اسرائیل تک مارنے تک والوں کو 9 میزائلوں کی تصاویر اور نام جاری کر دیے گئے۔ ایرانی سپریم کمانڈر خامنائی کی مشیر کا کہنا ہے اسرائیلی سفارت خانے اب کہیں بھی محفوظ نہیں۔ موزمبیق میں وبا سے بھاگنے والے موت سے نہ بھاگ سکے۔ ہیضے کی وبا سے بچنے جزیرے پر جاتے ہوئے کشتی ڈوب گئی، 91 افراد ہلاک ہو گئے، 25 لاپتہ ہیں۔ حکام کا کہنا ہے کشتی پر گنجائش سے زیادہ 130 افراد سوار تھے، 5 افراد کو بچا لیا گیا۔ دبئی اسلامک بینک کا ڈیجیٹل پیمنٹ سسٹم میں ایک اور بڑا قدم، راست P2M کے لیے دبئی اسلامک بینک سے AAY سروسز اور میک گلوبل کا معاہدہ ہو گیا۔ معاہدے پر دستخط کے لیے دبئی اسلامک بینک ہیڈ آفس میں خصوصی تقریب ہوئی، تاجروں اور کاروبار کرنے والوں کے لیے فوری ادائیگی کی سہولت۔ نیوزی لینڈ کے خلاف T20 سیریز کے لیے ٹیم کا اعلان کل ہوگا۔ سلیکشن کمیٹی کی قومی کرکٹر سے ملاقات، ممبران نے کاکول فٹنس کیمپ میں شامل پلیئر سے گفتگو کی۔ کمیٹی نے کھلاڑیوں کو سلیکشن پالیسی پر اعتماد میں لیا، روٹیشن پالیسی اور نئے کھلاڑیوں کو مواقع دینے پر بھی گفتگو ہوئی۔ کپتان بابر اعظم، شاہین شاہ افریدی، شاداب خان، نسیم شاہ اور دیگر کرکٹرز کو بریفنگ دی گئی۔ چیمپئنز ٹرافی پاکستان میں ہوگی، ٹیمیں کھیلنے آئیں۔ چیئرمین PCB محسن نقوی کہتے ہیں بھارتی ٹیم کے پاکستان آنے یا نہ آنے کی بات قبل از وقت ہے، یہ سال قومی کرکٹ ٹیم کے لیے بہت مصروف ہے۔ عثمان قومی ٹیم کے لیے اہل ہے، سلیکشن کمیٹی نام فائنل کرے گی، قومی ٹیم کے کوچز کے نام 15 اپریل تک فائنل ہو جائیں گے۔ اظہر محمود پاکستان کرکٹ ٹیم کے اسسٹنٹ کوچ کے لیے مضبوط امیدوار۔ ذرائع کے مطابق اظہر محمود وائٹ بال اور ریڈ بال کرکٹ کے اسسٹنٹ کوچ ہوں گے۔ PCB کے ہیڈ کوچز کے لیے گیری کرسٹن اور جیسن گیلسپی سے معاملات طے پا چکے ہیں۔ اور بلوچی اور پشتو کے بعد علی ظفر اب سرائکی زبان میں بھی آواز کا جادو جگائیں گے۔ علی ظفر نے اپنے نئے گانے بالو بتیاں کی پہلی جھلک جاری کر دی۔